اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور ایسے نیک لوگوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا بفضلک منہم، آمین۔ میں اپنے کچھ نوجوان ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ آگے نیچے دریوں پر آ کر فرش پر بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے پیچھے آسانی سے اپنے آپ کو نشستوں پر برا جمع کر سکیں۔ اس طرح خواتین رفیقات بھی آج مدعو ہیں، اور اگر خواتین کی جگہ پر ان کو کوئی تنگی محسوس ہو اور مزید خواتین آ رہی ہوں تو ان کو نیچے جو بیسمنٹ میں کلاس رومز ہیں اس طرف ان کی رہنمائی کر دیجیے تاکہ وہاں پر وہ بیٹھ سکیں۔ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ 14 اپریل کی صبح کو بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بہت عظیم کام کا بیڑا اٹھایا، اور آج آپ لوگوں کو اسی لیے جمع کیا گیا یہاں پر کہ تاکہ ہم باہمی ایک دوسرے کے لیے تسلی اور تقویت کا باعث بھی بنیں، اور اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے عہد کو پھر تازہ کر لیں۔ بانی محترم اپنے آخری اس دنیا حیات دنیاوی کے آخری دن ایک جریدے کے سر ورق پر ایک نظم دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ شاید ان کو اپنی ساری سعی و جہد یاد آئی ہو۔ وہ نوائے وقت نے بھی اپنے خصوصی اشاعت میں شائع کی، اس کو آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے میں مجیب الرحمان صاحب کو دعوت دے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر ہوا، ڈاکٹر صاحب اپنی وفات سے ایک دن پہلے یہ نظم پڑھ کر شدید روئے تھے، اور ان کی خواہش جو مجھے پتہ چلی ہے وہ یہ کہ یہ ندائے خلافت کے سر ورق پر اسے چھاپ دیا جائے، اور شاید وہ چھپ بھی گیا ہے۔ یہ ماہر القادری کی نظم ہے۔ انہوں نے عنوان باندھا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس سے آگے میں نے تھوڑا سا اضافہ کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قوم کی قوم ہی آسودہ غفلت ہے ابھی، قوم کی قوم ہی آسودہ غفلت ہے ابھی، کیا کسی اور تباہی کی ضرورت ہے ابھی؟ سنگ و آہن کے بھی سینوں میں شرر جاگ اٹھے، سنگ و آہن کے بھی سینوں میں شرر جاگ اٹھے، چشم انسان ہے کہ محروم بصیرت ہے ابھی۔ کسر و ایواں کی بہاروں کا وہی عالم ہے، کسر و ایواں کی بہاروں کا وہی عالم ہے، جھونپڑوں کی وہی اجڑی ہوئی حالت ہے ابھی۔ خواہ دفتر کے ہو ایواں کہ تصوف گاہیں، خواہ دفتر کے ہو ایواں کہ تصوف گاہیں، وہی حلوے وہی مانڈے وہی رشوت ہے ابھی۔ یہ بھی ایک مصلحت وقت کا ہے لطف و کرم، یہ بھی ایک مصلحت وقت کا ہے لطف و کرم، شیخ کے سر پہ جو دستار فضیلت ہے ابھی۔ وہی شاہانہ تجمل وہی محلوں کا شکوہ، وہی شاہانہ تجمل وہی محلوں کا شکوہ، وہی جلوت وہی خلوت وہی نخوت ہے ابھی۔ لب پہ وہ مہر خاموشی کے الہی توبہ، لب پہ وہ مہر خاموشی کے الہی توبہ، دل کا یہ حال کہ لبریز شکایت ہے ابھی۔ وہی قانون فرنگی وہی دستور عمل، وہی قانون فرنگی وہی دستور عمل، وہی خود ساختہ آئین سیاست ہے ابھی۔ ہم نے مانا کہ ہیں آزاد زمینوں کے حد کی حدود، ہم نے مانا کہ ہیں آزاد زمینوں کے حدود،
نگاہ و دل پہ تو غیروں کی حکومت ہے ابھی، آنکھ پھر منتظر صبح کی عادت ہے ابھی، ایک فاروق کی دنیا کو ضرورت ہے ابھی۔ یہ وہ نظم تھی جو ڈاکٹر صاحب پڑھ کے ایک دن پہلے آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ جزاک اللہ۔ بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ قمری لحاظ سے 80 سال اس دنیا فانی میں رہے۔ 22 سال کی عمر میں اپنی تعلیم مکمل کی، اس کے بعد 18 سال وہ تعلیم و تدریس قرآن میں بھی مشغول رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دنیا کے کام بھی کیے، لیکن ان 40 سال کے بعد اپنی زندگی کے بقایا 40 سال انہوں نے دین کے خدمت میں ہی لگا دیے۔ کسی بھی انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ اس کی صلبی اولاد جس کی بہترین تربیت کی گئی ہو وہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس معیار پر بھی پورے اترے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ایک مانوی اولاد ایسی بھی تیار کی کہ جو اس مشن کو آگے بڑھاتی رہی۔ تنظیم اسلامی کے ایک تاسیسی رکن چودھری رحمۃ اللہ بٹر صاحب کو میں زحمت دے رہا ہوں کہ وہ کچھ اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا تعارف محترم ڈاکٹر صاحب سے داعی اللہ ہی کی حیثیت سے ہوا۔ میں ان کی ذات سے واقف